5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ان سب میں سے پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ ہر مشکل کی تباہی روحانی ایٹم بم سے۔ انسان کے آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکل حالات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے 2 قرآنی الفاظ پر مشتمل اسم اعظم ہے، حامیم لا ینصرون ہے۔ وظیفہ مختصر لیکن آج کے سائنسی اور مادی دور میں اس کی تاثیر ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ کثرت سے پڑھیں اور خود آزمائیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ آئیں ہم بلا تفریق رنگ و نسل، علاقے، زبان، مسلک اور مذہب کی قید سے ہٹ کر انسانیت کے لیے کچھ آسانیاں پھیلانے والے بن جائیں اور امن کی شمع روشن کریں۔ بچوں کے نمونیا کا آزمودہ خاندانی ٹوٹکا۔ جو چھوٹے بچے جن کو سردی لگ جاتی ہے، بلغم کی شکایت رہتی ہے، ان کی پسلیاں چلتی ہوں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو، تو آپ 2 عدد پان کے پتے، سرسوں کا تیل لیں۔ پان کے پتے کے اوپر ہلکا سا سرسوں کا تیل لگا کر ان کو آگ کے اوپر نیم گرم کر لیں اور پھر دونوں پسلیوں کے اوپر رکھ کے ململ کا کپڑا لپیٹ دیں۔ صبح تک بچے کو آرام آ جائے گا۔ یہ عمل مسلسل 3 راتیں کرنا اور بچے کو نمونیا وغیرہ کی شکایت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اینک توڑ مچھلی کا سوپ آزمانے کے بعد اینک کا نمبر بڑھ گیا ہو، نظر کمزور ہو گئی ہو، اس لیے سستا، بے ضرر اور نہایت کارآمد ٹوٹکا ہے۔ مچھلی کے سر صاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور حسب معمول ہلکا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سوپ بنا لیں، یعنی شوربہ۔ 1 پیالی صبح ناشتے کے بعد ہلکا نیم گرم پانی چسکی چسکی پئیں۔ ہر 3 دن کے بعد 1 پیالی پئیں۔ چند ہفتے یا چند مہینے ایک صاحب نے صرف 3 پیالیاں ہی پی تھی تو ان کی اینک اتر گئی تھی۔ بعض لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کے 100% رزلٹ پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فالج، لکوہ، لنگڑی کا درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھنچاؤ اور یادداشت کی کمی۔ ایسے لوگ جو جوانی یا بڑھاپے میں اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، ان سب کے لیے مفید ہے۔ ہوشیار رہو۔ ہوشیار کے پروردگار نے گناہوں کی اس قدر پردہ پوشی کی ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ شاید معاف کر دیا ہے۔ ہر دل عزیز ہونے کا عمل۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یرحموا 500 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے جہاں جائے گا، ہر کوئی محبت سے پیش آئے گا اور لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی۔
امام زین العابدین علیہ السلام اور خاک کربلا۔ مصباح المتحجد میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک کپڑے میں بندھی ہوئی تھوڑی سی خاک شفا یعنی خاک کربلا رہا کرتی تھی۔ امام علیہ السلام کے ہمراہ خاک شفا کا ہمیشہ رہنا 3 حال سے خالی نہ تھا، یا اسے تبرکہ رکھتے تھے، یا اس پر نماز میں سجدہ کرتے تھے، یا اسے بحیثیت محافظ رکھتے تھے، اور لوگوں کو بتانا مقصود رہتا تھا کہ جس کے پاس خاک شفا ہو وہ جملہ مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا مال چوری نہیں ہوتا۔ سورۃ الاخلاص کا آزمودہ عمل، فقیری سے امیری کا سفر، مستقل کنوارا پن پانے کے 12 آزمائے ٹوٹکے۔ ناخن پر سرسوں کا تیل لگائیں، 6 بھیانک امراض سے نجات پائیں۔ السلام علیکم کی برکت۔ معذور لڑکا دنوں میں تندرست وظیفہ پڑھا، گھر میں دبائے تعویذ باہر نکل آئے۔ مجھے ڈپریشن سے کیسے شفا ملی؟ ابھی ہی پڑھیں 40 سے 90 سال تک فٹنس کے راز، پہلی صدی کے کاملین کی انوکھی کرامات۔ بخار کی وجہ سے منہ پک جائے تو